ناچیں گے نا تو شرم ختم. جب شرم ختم تو فیملی سسٹم ختم ہو جائے گا. ابھی جو میرے پاس کیس آ رہے ہیں میں تو بتاتا نہیں ہوں, برائی بیان کرنے سے برائی پھیلتی ہے. ابھی پہلے زمانے میں پتہ ہے کیا کیس آتے تھے, میری وائف جو ہے نا میری والدہ سے اچھا سلوک نہیں کرتی, ساس بہو کے جھگڑے, اس طرح کے کیسز آتے تھے. میرے لیے چائے نہیں بناتی. اب کچھ اور کہانیاں چل رہی ہیں. میں نے وائف کا موبائل پکڑا تو پتہ چلا اس کا کوئی کلاس فیلو تھا. سمجھ رہے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم اور اس قسم کے جو میوزیکل پروگرام ہو رہے ہیں نا, انہوں نے لڑکے لڑکیوں میں حیا. جب لڑکی ڈانس کرے گی لڑکے کے سامنے, غیر مرد کے سامنے, اس میں شرم رہے گی باقی, تو بدتمیز ایک نمبر کی بے شرم بن جائے گی. وہ شوہر کے ساتھ کیا وفا کرے گی وہ. میں الزام نہیں لگا رہا کسی پہ کہ ناچنے والی شوہر سے وفا نہیں کرتی, الزام نہیں لگا رہا, لیکن وفا کا چانس ختم. اب جو میرے پاس کیس آ رہے ہیں نا, میں اگر اپنے پاس جو کیس آتے ہیں ان کو ریکارڈ کر کے ڈائری میں پڑھ کے سناؤں, آپ بے ہوش ہو جاؤ گے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. آپ بولو گے یار آپ کا ظرف ہے, آپ سن کیسے لیتے ہو. اب جو کیسز آ رہے ہیں وہ ساس بہو کے جھگڑے ونس اپون اے ٹائم. نئی نسل کے جو کیسز آ رہے ہیں, بیوی پہ اعتماد نہیں, بیوی کو شوہر پہ اعتماد. اسکائپ پہ ویڈیو کال پہ میری وائف بات کرتی ہوئی پکڑی گئی کسی آدمی کے ساتھ, اور پھر پتہ چلا جب گہرائی میں گھسے ہیں تو نکالی ہے, ہسٹری چیک کی ہے تو پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے. اب کیا کروں, اور پھر چھوڑنے کا آپشن بھی ختم. طلاق دی تو بچہ ہے تو بچہ کس کو ملے گا, آپ کی وائف کو ملے گا. اب بیٹھ کے سر پھٹولتے رہو. ایک تو بیوی فاحشہ نکلی, غیر مرد سے زنا کر رہی ہے, اور طلاق دینے کی صورت میں عدالت مکمل سپورٹ کس کو کر رہی ہے, عورت. آپ نے عدالت میں ثابت کر دیا نا آپ کی بیوی نے 100 مردوں سے زنا کیا اور اب بھی کر رہی ہے. آپ عدالت میں اپنی بیوی کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے آپ. بچہ پھر بھی اسی کو ملے گا, بیٹی ہے وہ اسی کو ملے گی. آپ مکھنچوؤں کی طرح, بے غیرتوں کی طرح عدالت میں 2 دن اپنی اولاد سے عدالت کے کٹہرے میں ملنے کے لیے جاؤ گے. باپ پہ کیا گزرتی ہے یار, وہ اپنی اولاد سے عدالت کے کٹہرے میں ساری دنیا کے سامنے مل رہے جا کے. خرچہ سارا آپ دو گے. عدالت میں جو آپ کی بیوی اس بچے کو لے کر آئے گی نا, یا کسی کو بھی بھیج دے گی, اس کے لانے جانے کا ٹیکسی کا کرایہ بھی عدالت آپ سے لے گی. سمجھ رہے ہو. اور وہ بھی پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد ملاقات ہوگی. آپ نوٹس بھیجتے رہو گے, نوٹس ریسیو نہیں ہوگا. 8, 10, 15 مہینے بعد بچے ملیں گے تو ہو سکتا ہے پہچانے ہی نہیں آپ کو, یا ان کے دل میں وہ لگاؤ اور محبت رہے نہیں. 2-4 ملاقاتوں میں آپ بیزار ہو کے بولو گے میں نہیں مل رہا, مٹی پاؤ یار. پھر خرچہ سارا آپ کو دینا پڑے گا. تربیت آپ کی مرضی کے خلاف, اسکول آپ کی مرضی کے خلاف, ان کی شادی آپ کی مرضی کے خلاف, سارے فیصلے آپ کی مرضی کے خلاف. خرچہ ٹوٹل کون اٹھائے گا, بولو نا, آپ اٹھاؤ گے. جس دن آپ نے بولا خرچہ نہیں اٹھا رہا, آپ کو جیل ہو جائے گی. ایسے باپ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کو خودکشی کے خیالات آئیں گے. اس غلیظ پلید قانون جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے, جس پر اسلامی نظریاتی کونسل گونگی شیطان بن کے خاموش بن کے بیٹھی ہوئی ہے. ایک حد ہوتی ہے برداشت کی. اسلامی نظریاتی کونسل چپ بیٹھی ہوئی ہے. ہماری سیاسی دینی تنظیمیں دھرنے دے دے کے پاگل ہو جائیں گی ٹانگیں کھینچنے میں, ایک دوسرے کو چڑھانا اور اتارنا. مجال ہے کسی غیر اسلامی قانون کو تبدیل کروانے کے لیے کوئی آواز اٹھائیں یہ لوگ. تمہارے اوپر گزرے گی اس دن تم چیخو گے, چلاؤ گے. تمہارے اوپر جس دن گزرے گی, جس پہ گزری ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. ہماری لبرل اسمبلیاں قانون پاس کرتی چلی جا رہی ہیں.